ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یہ تالیوں کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کے اس عظیم الشان طلبہ کنونشن میں ملک بھر سے تشریف لانے والے انتہائی قابل عزت تکریم حضرات علماء اکرام، سیاسی، سماجی، فلاحی، فکری، نظریاتی شخصیات، ماں دھرتی پاکستان کے معماروں، خوبصورت مستقبل کے روشن ستاروں، ایم ایس او پاکستان کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان نظریاتی، فکری، اصلاحی کنونشن جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اس کنونشن کے انعقاد و اہتمام کرنے پر ایم ایس او پاکستان کی قیادت و کارکنان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں۔ مہمانان گرامی کی ایک طویل فہرست ہے اور وقت بڑا مختصر ہے۔ میں 2 سے 2.5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے یوں گوش و گزار ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑے اخلاص، بڑی للہیت، دن رات کی تگ و دو کے بعد جمع کیا گیا ہے، میں آنے والے حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایسی گفتگو کریں کہ ملک پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لانے والے اس قیمتی سرمایہ کا وقت ضائع نہ ہو، اور یہاں ہونے والا ایک ایک جملہ آج ہمارے لیے قیمتی بن جائے۔ قابل عزت تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یوں تو ہم سب اپنی اپنی نسبتوں کی وجہ سے اسلام کے پہرے دار ہیں، مگر کیا ایک مسلمان کے پہرے دار ہونے کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں، کیا اس معیار پر آپ اور میں، یہ پورا کراؤڈ، کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ پاکستان اور اسلام کو ہماری آنے والی نسلوں سے جو امیدیں وابستہ ہیں، کیا اس معیار پر آپ اور میں پورا اترتے ہیں؟ تو آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اسی مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ آپ اور میں اپنی قوم کے بچوں کو ایسی تربیت دیں، ایسا بنائیں کہ وہ آنے والے وقت کے تقاضوں کے مطابق قیادت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم آنے والے مستقبل کے معماروں کے قلوب و اذہان، اسلامی تشخص و پہچان، محمدی سافٹ ویئر اور اسلامی میموری ڈیولپ کیسے کریں، یہ آج کا اجتماع صرف اس مقصد کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یورپ کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر، بے حیائی اختیار کر کے، احکامات شریعت سے روگردانی کر کے، اسلاف کے نقش قدم کو چھوڑ کر، حدود اللہ سے بغاوت کر کے، اپنا رول ماڈل امام الانبیاء، آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام کو چھوڑ کر، اسلاف کو چھوڑ کر، جبری تاریخ مرتب کرنے والے مغلوبوں، اسلام سے ہمیشہ شکست کھانے والی اقوام، اسلام دشمنوں، انسانیت کے قاتلوں، ظالموں اور ناچنے والی طوائفوں کو بنائیں گے تو یقین کیجئے اس پاکستان کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا جتنی آپ کی اور میری بہرا روی
کا شکار ہونے پر آپ اور میں اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسلام کے کامل دفاع اور استحکام پاکستان کے لیے ایک مضبوط دعوے دار مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ آج اس کا عہد کا دن ہے، عہد و پیمان کا دن ہے۔ عہد کیجئے، اگر آپ اور میں اپنے وعدے میں سچے پاکستانی ہیں، آپ اور میں اپنے دعوے میں سچے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سچے پاکستانی ہیں، تو آج عہد کیجئے، تالیوں کے بجائے آپ کے پورے حال کی آواز انشاءاللہ سے گونجنی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ وہ ہو جو قبر تک آپ کے عزم و ارادے کو آپ کے اور میرے ساتھ رکھے۔ حدود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود و قیود کے ساتھ کبھی بھی بغاوت نہیں کریں گے۔ زور سے اور زور سے، اوپر والے بھی ہاتھ کھڑا کر کے اور زور سے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے کبھی بھی بغاوت نہیں کریں گے۔ 8 مارچ کو ہونے والا اسلام آباد میں جو ایک آزادی مارچ کے نام سے پروگرام ہوتا ہے اور اس طرح کے دیگر جتنے خرافات ہوتے ہیں، ہم اپنے ینگ بلڈ سے آج یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے پروگرامات ہیں، اس طرح کے پروگراموں کے نام پر احکامات شریعت کا مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ جدید اور بہترین اسلامی نصاب تعلیم کے لیے ہم وقت انشاءاللہ پرامن جد و جہد کریں گے۔ کلمہ طیبہ کے نام پر لاکھوں کی قربانیاں پیش کر کے حاصل کیے گئے ملک میں اسلامی تشخص اور احکامات کے خلاف لابنگ کرنے والی کسی بھی قوت کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے۔ قادیانیوں کے متعلق، مرزائیت کے متعلق بنے ہوئے قانون کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ بھوکے مر جائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ضروریات اسلام کے لیے جب جب اور جہاں جہاں پکارا جائے گا انشاءاللہ لبیک کہیں گے۔ زور سے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر آج میرے ملک کا سب سے بڑا، آخری بات، آج میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک میں ایک مذہبی طبقہ ہے، وہ طبقہ مذہب کی آڑ میں روزانہ کی بنیاد پر صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام کی گستاخیاں کرتا ہے۔ کون سے صحابہ اکرام؟ قرآن کریم کی 750 آیات جن کی تعریف کرے وہ صحابہ اکرام، اسلام کی اساس اور بنیاد صحابہ اکرام، خالق کائنات رب العالمین کے پسندیدہ ترین لوگ صحابہ اکرام۔ کون سے صحابہ اکرام؟ جو آج بھی میرے نبی کے روزے میں، میرے نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، وہ صحابہ اکرام۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی گستاخیاں ہوتی ہیں اور ہم سن کر، دیکھ کر اس معاملے کو ایک معمولی، انتہائی معمولی ایشو سمجھ کر اگنور کرتے ہیں، جو انتہائی تشویش کا باعث ہے اور انتہائی تشویشناک ہے۔ آج میں آپ کی وساطت سے، قومی سلامتی کے اداروں سے اور پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب سے اور سپریم کورٹ کے ججز سے اور وکلاء سے اور پاکستان کی پوری سنی برادری سے، دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، اہل حدیثوں سے، تمام مسالک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس ملک میں اور ملک کے اداروں میں، جیسے آج ہمارے ملک کے آرمی کا ادارہ ہے، آرمی کے ادارے کے باغی کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اتنی معمولی شخصیات ہو گئیں کہ ان کے غدار کا نوٹس تک نہیں لیا جاتا؟ یہاں بڑے بڑے لوگوں کے معمولی سی باتوں کا نوٹس لے کر وہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں آج یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے غدار کو اور اسی طرح آرمی کے غدار کو، فضائیہ کے غدار کو اور اسی طرح ملک کے غدار کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور غدار کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس ملک میں دیرپا امن کے لیے، دیرپا امن قائم رکھنے کے لیے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور دیگر تمام وہ بڑی مقدس پرسنالٹی،
وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، ان کے گستاخ کو غدار ڈکلیئر کر کے اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ ملک ہمیشہ امن کا باعث رہے۔ اور میرے آخری جملے ان کارکنان کے نام ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کو اور مجھے یہ گلدستہ فراہم کیا۔ آپ میں سے کوئی ان کے نام سے واقف ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہ ہیں کہ نہیں، ذرا بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں یا کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ جو نظر آئے ہمیں رول کے دیکھو۔